ابھی جو گلاس ٹوٹنے پر آپ پریشان ہو گئے تھے، اور نارملی جیسے گلاس ٹوٹتا ہے تو بندہ بولتا ہے کہ یہ کوئی بیڈ اومن ہے، اس سے کوئی مصیبت یا پریشانی آنی ہے. تو آپ کی پریشانی دیکھ کر مجھے اس پر نا ایک اسٹوری یاد آئی کہ ایک والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ راستے میں کیسی بھی سچویشن ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، واپس مت مڑنا، اللہ پاک ضرور تمہارے دن بدل دے گا. یہ لڑکا روزگار کی تلاش میں تھا، اپنے شہر میں کنٹینیوس فیلئر کے بعد اسے دوسرے شہر جانے کا خیال آیا. جانے سے پہلے وہ اپنے ابو کے پاس آیا اور دوسرے شہر جانے کی اجازت لی، جو کہ لینی بھی چاہیے. تو ابو نے فرمایا کہ بیٹا دوسرے شہر چلے جاؤ، مگر یاد رکھنا راستے میں جو کچھ بھی ہو واپس مت مڑنا. خیر وہ شخص جب دوسرے شہر جانے کی تیاری کر کے بسوں کے ٹرمینل پر آیا تو پتہ چلا کہ آج کوئی بس نہیں جائے گی، کیونکہ بس والے اسٹرائک پر ہیں. اس نے سوچا یار جس کام کا پہلا اسٹیپ اتنا ڈیفیکلٹ ہو، اتنا عجیب ہو، تو آگے جا کر تو مشکلات اور آئیں گی. واپس گھر جاتا ہوں اور موو ہونے کا پروگرام کینسل. قدم مڑنے لگے تو ذہن میں ابو کا وہ جملہ یاد آ گیا اور وہ رک گیا. کچھ دیر کوشش کی، لوگوں سے معلومات کی، پتہ چلا کہ ایک دوسری جگہ ہے جہاں سے ایک لوکل بس جا رہی ہے. بھاگا بھاگا وہ لڑکا وہاں پہنچا تو کچھ سیٹنگ بنا کر اسے بس میں جگہ مل گئی اور اس کا سفر سٹارٹ ہو گیا. ابھی کچھ ہی آگے پہنچا تھا کہ بس اچانک جھٹکے سے رک گئی. اتر کر دیکھا تو بس کے انجن میں کوئی ایشو ہو گیا تھا. اس کے ذہن میں پھر آیا کہ دس از ناٹ اے گڈ سائن، واپس چلا جاتا ہوں. مگر پھر وہ ابو کی بات اسے روک دیتی ہے، اور پھر کافی آورز کے بعد یہ مسئلہ ختم ہوا اور پھر جرنی اس کی اسٹارٹ ہو گئی. راستے میں بہت ساری جگہوں پر اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز آئے، مگر ایوری ٹائم اسے وہ ابو کا وہ جملہ یاد آ جاتا تھا اور وہ رک جاتا تھا. خیر وہ اللہ اللہ کر کے نیو سٹی پہنچ گیا. مگر نیو سٹی میں آتے ہی اس کے ساتھ نیو سین ہوا. شہر میں جس بندے سے پہلی ملاقات ہوئی نا، جس بندے سے وہ ملا، وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا. اس نے کہا بھائی اب تو حد ہو گئی، دس از ٹو مچ فار می، اب اور برداشت نہیں ہو رہا، اب اور نہیں رک سکتا. اس نے واپسی کا ڈیسیجن بھی لے لیا، مگر وہاں پر بھی وہ ابو کی بات تھی نا، اس نے اسے پھر روک لیا. سفر کے اسٹارٹ سے لے کر اب تک جو بھی عجیب و غریب سچویشن ہوئی نا، وہ اس پر ڈرا ہوا تھا اور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ قریب اسے ایک ہوٹل نظر آئی. انہوں نے کہا وہاں بیٹھ کر چائے پیتا ہوں. تو وہاں چائے پینے بیٹھا تو اسے اپنا ایک پرانا ایک دوست تھا وہ نظر آیا. تو وہ دوست ملے اور اس نے اپنے دوست کو ساری سچویشن بتائی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس کا دوست اچھا تھا، اس نے اس کو کہا کہ میری کمپنی میں ایک ویکینسی ہے، سی وی بھیج، مجھے ٹرائی کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو تیرا کام ہو جائے گا. اس نے تو بھائی ہاتھوں ہاتھ فوراً اس کو سی وی وہ ایکسیپٹ کر دی. اب رہنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو رات اسی دوست کے گھر رکا. صبح انٹرویو کے لیے اسی کے ساتھ آفس گیا اور اگلے دن جاب لیٹر اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور جس منزل کی تلاش میں وہ نکلا تھا وہ اسے مل چکی. اب اس وقت اسے وہ ابو کا جملہ سمجھ آیا کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو واپس مت مڑنا. کیونکہ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ ہر ان یوزول چیز سے بدشگونی یعنی بیڈ اومن لیتا تھا. اس کو اب سمجھ آئی کہ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے ان لکی سمجھ رہا تھا وہ سب اس کا وہم تھا. اگر یہ سب ان کے لیے واقعی میں ان لکی ہوتی تو وہ بے روزگار ہی رہتا اور وہ اپنی پسند کی جاب بھی اسے نہیں ملتی. یہ ہیبٹ اور یہ عادت مختلف لوگوں میں ہوتی ہے، آپ نوٹ کریں گے. کبھی ڈسیبلڈ شخص کو، تو کبھی سیدھی آنکھ پھڑکنے کو، تو کبھی کسی مہینے کو، تو کبھی کسی بلی کو یا کتے کے رونے کو ان لکی سمجھتے ہیں. بعض بزنس مین تو آپ یقین کریں کہ پہلا کسٹمر ڈیل کرے بغیر چلا جائے تو اسے بھی بدشگونی بیڈ اومن سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کھڑکی، چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے کو نحوست سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے. جبکہ اگر آپ یہ پڑھیں تو ویسٹرن کنٹریز میں الو کو بابرکت سمجھا جاتا ہے. یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اور شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. اسلام اس بارے میں ون لائن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی یعنی بیڈ اومن کوئی چیز نہیں.
لاسٹلی آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بیڈ سچویشن کا سامنا ہو تو اس سے بیڈ اومن لینے کے بجائے اللہ پاک پر ٹرسٹ کیجئے، اللہ پاک آپ کے وہ کام بنا دے گا۔ یہ ساری سٹوری بتانے کا پیچھے میرا ریزن بھی یہ تھا کہ آپ وہ گلاس ٹوٹا یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس سے لوگ بیڈ اومن نارملی بہت زیادہ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی کانسیپٹ نہیں